صلوات بر محمد وآل محمد۔ اگر ناراض نہ ہو تھوڑا جا آج جڑے بھائی بیٹھے تھوڑا جا پرو مہربانی کر تو بار بار نہ کھواؤ تھوڑا جا جگہ چھوڑو تسی بھی چھڈو یار اس پاسے تھلے لو جڑے آپ پیچھے کرے برائے خوشنودی خاتم الانبیاء، برائے خوشنودی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر لجائے تجدہ اون لکا فی النوائے کل ہمین وغمین سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولا بولا سخی سونا لال قلندر۔ ماشاءاللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ دعا گو ہوں آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے، بابا زرغام شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے، خاص طور پہ نالین عباس، نجف اور ان کے تمام برادران اور جتنے لوگوں نے بھی اس مجلس میں دام درم سخن قدم خدمات سر انجام دی، مولا سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بابا زرغام شاہ صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، یہ تا دیر تک زندہ و سلامت رہیں۔ جناب پیر اطرت شاہ صاحب موجود ہیں، خوش نصیبی ہے ہماری، اتنی اعلیٰ شخصیات یہاں موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے بہترین ذاکرین پڑھ کر گئے، میرے بعد مجھ سے سب بہتر پڑھنے والے ہیں۔ سب کی عبادت مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کا بے پناہ ان محبتوں کا شکریہ۔ ایک جاگتوئی صلوات پڑھیے محمد والی۔ کہتے ہیں کہ مجلس حسین دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا مرکز ہے، ایسا ہی ہے، یہ سب کا ایمان ہے۔ میں کلام پڑھنے لگا ہوں، مولا ان کو سلامت رکھے، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست جناب شہید امجد صابری صاحب نے اس کلام کو پڑھا تھا۔ میں نے بھی اس کلام کو ریکارڈ کرایا اور اکثر لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں، ٹی وی پر بھی، میڈیا پر بھی پڑھا جاتا ہے کلام بے پناہ، اور آپ کو یہ زبانی یقیناً یاد بھی ہوگا جب میں شروع کروں گا۔ وہ جو کلام ہے، وہ کلام کے شروع کے چند مصرے پہلے ہم پڑھیں گے، ہم سب مل کر۔ اس کے بعد اس کلام کو عقیدے کی تفسیر میں ڈھل کر اظہر نیہ صاحب نے جیسے لکھا ہے وہ پیش کروں گا۔ اجازت ہوگی؟ اپنے ذرا ہاتھوں کو سر سے بھی بلند کریں، اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں جو 36 گھنٹے 38 گھنٹے مسلسل مجلس چلتی ہے بغیر وقفے کے، اس مجلس کی قبولیت کی سند لے کر جائیں یہاں سے، مجلس میں کیا قبولیت ملتی ہے۔ یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آئیں اور مل کر آواز بلند آواز سے مل کر پڑھیے گا۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ ہاتھ نیچے نہ رہیں کیونکہ پتہ نہیں کس کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا قبول۔ ہاتھ اپنے سر سے بھی بلند، ایسے ایسے بلند ہو، ماشاءاللہ ماحول بنے۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔
کرم مانگتا سب پڑھیں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. ذرا پھر اونچی آواز سے ذرا یاد کر کے پڑھنا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. کرم عطا دعا مل کر اونچی آواز سے کرم مانگتا ہاتھ اونچے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم عطا دعا. کرم وی علی جاگنا یار جس کے عقیدہ ہے علی. کرم وی علی عطا وی علی دعا وی تے شیر خدا وی مولا سلامت رہیں. اب کرم کون ہے عطا کون ہے دعا کون ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولنا. کرم وی ذرا اونچی آواز سے جس کے دل میں علی دھڑکتا ہے جو علی کے عشق میں گواہی دینا چاہتا ہے ہاتھ اٹھانا نیچے وہ رکھے جس کو شرم آئے. کرم وی عطا وی دعا وی تے شیر خدا وی. ایک بار پھر کرم وی کرم وی نا ذرا ہاتھ اٹھا کے کرم وی ہاتھ اٹھا کے جس کے دل میں علی ہے. اب میں کہوں گا ہاتھ وہ رکھے جس کو علی کا نام لینے میں شرم آتی ہے. ہاتھ اونچا رکھے جس جو بھی دھڑک ہو کر بولتا ہے کرم وی عطا وی علی دعا وی تے شیر خدا وی. ذرا شان ہے دردی سن میں سناواں ذرا شان ہے دردی سن میں سناواں فضائل علی دے میں کی دساواں نبی دی جگہ سم گیا وی علی. ہاں سمجھداروں کا مجمع ہے سمجھدار مجمع ہے. شب ہجرت و شب معراج ذہن میں رکھنا. نبی دی جگہ سم گیا وی علی نبی دی جگہ سم گیا وی علی خدا دی جگہ بولے آوی. ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر. حدیث رسول ہے کہ اولون محمد واسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد. ہمارا اول بھی محمد درمیانہ بھی محمد آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد. جو کردار تمہیں رسول فرماتے ہیں جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میری اولاد میں ملے گا. یہ رسول خدا نے اہل بیت کی شان میں جو حدیث بیان فرمائی ہے اسی کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں. اے سارے محمد اے سارے ولی نے اسی طرح ماحول بنائیے گا. پیچھے والے جاگ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آنے چاہیے. اے سارے محمد اے سارے ولی نے اے حجت خدا دی اے سارے سخی نے ای ویڑے دا زین الباوی علی ویڑے دا زین الباوی علی ای ویڑے دا زین الباوی. سننا تے مشہد دا والی رضاوی حیدر. بہت شکریہ.
माशा अल्लाह। जिक्र हैदर सभी। मेरे भाई वाह वाह वाह। लिखा है, याद नहीं। नाला नवाज साहब की आंखों में हैदरी, मेरे भाई जाकिर अली बैद नाले नब्बास साहब की आंखों में आंसू हैं। और आप सब जानते हैं मैंने मसाइब का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, यानी ये फ़ज़ाइल हैं। बाबा ज़रगाम शी साहब बैठे हैं। किबला आपसे इस्लाह चाहूँगा, ताईद चाहूँगा कि मासूमीन फरमाते हैं जब तुम्हें हमारे फ़ज़ाइल के दरमियान, तो जब तुम्हारे आंखों में हमारे फ़ज़ाइल के दरमियान आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना तुम्हारी बज़्म में हम आ चुके हैं। हाय हाय। खुदा की कसम ये आसान काम नहीं होता। 36 घंटे 38 घंटे बिला वक्फा मजलिस जारी और सारी रहे कि जब तक ताईद मासूमीन ना हो, क्योंकि जब वो आते हैं तो सारी कायनात आ जाती है। हमें पता नहीं है कि आपके दरमियान कहाँ फरिश्ते बैठे हों, कहाँ इमाम बैठे हों, कहाँ नबी बैठे हों। सब अज़ादार की रूप में, अज़ादार की शक्ल में सब यहाँ आकर बैठते हैं। वरना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, सर्दी में ख़ास तौर पर, जहाँ इंसान अपनी रज़ाई से निकलना अपने ज़रूरी काम से भी बेहतर नहीं समझता, वो रात दिन यहाँ पर अज़ादार बैठा हुआ है। ये सब ज़िक्र हुसैन का सदका है, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत है। ये सर्दी कुछ नहीं, ये गर्मी हुसैन के इश्क की जो आपके दिलों में है, ये आपको यहाँ लेकर आई हुई है। खुदा आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, जिक्र हैदर में बोल रहे हैं, तो बिलाल काज़मी साहब का कलम उठता है और लिखते हैं, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। अब वो निशान कैसा है? अब वो निशान आपने जाहिर करना है, आपने दिखाना है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता। जागना जागना जागना। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान दे। वाह 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 वाह। बाबे अजमत में, बाबे अजमत में। जज़ाकल्लाह। आपको तैयार करने के लिए, आपको वार्म अप करने के लिए, आपको फिर जगाने के लिए। जागा हुआ मजमा तो ज़रूर है, लेकिन इंसान है, थक जाता है, थोड़ा करंट ज़रूरी चाहिए। गाड़ी की बैटरी भी अगर बंद होने लगे तो करंट से चार्ज हो जाती है, ऐसा ही है, थोड़ा सा करंट आपको देना है। ज़िले सकलैन साहब लिखते हैं, अली के इश्क में हर आला नसब बोलेगा। बोलते रहना, क्योंकि आप सब आला नसब हो, वरना इस मजलिस में आते नहीं। आला नसब हो, हसब नसब अच्छा है, तभी तो मजलिस में आने की इजाजत सरकार ने दी है। अली के इश्क में हर आला नसब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। नारा हैदर का लगा शजरे पर रखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो अब बोले। हाँ जी बिल्कुल पेश करूंगा। माशाअल्लाह। एक दरख्वास्त है, सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। मुझे हुक्म दिया गया था, हमारे साथ जो हमारा काफ़िला 9 ट्रैवल, हमारे साथ एक मोमिना ने जाना था, और कहते हैं कि जब इंसान ज़ियारत पर ना जा पाए कोशिश के बावजूद भी, तो मौला हुसैन ख़ुद अपनी ज़ियारत कराने के लिए आ जाते हैं। और यकीनन मोमिन की कब्र में मौला हुसैन आते हैं, और यकीनन उनकी कब्र में भी आए होंगे। करबला वो नहीं जा पाई, बीमार थी, इंतकाल फरमा गई। पहले तो दुआ कि खुदा उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। नरगिस नियाज़ बिनते नियाज़ अली साहिबा के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त, उसके साथ साथ बाबा ज़रगाम शाह साहब के जितने भी मरहूमीन और आपके भी जितने मरहूमीन हैं, सब के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
4 مصرے مولانا ایاز نجفی صاحب کے غازی عباس کے دسترخوان کا نمک آپ کھاتے ہیں. بابا جی کی خاص عقیدت غازی عباس سے ہے، تبھی بیٹے کا نام نالین عباس رکھا، اور نالین عباس کی جوتیوں کا صدقہ میرے بھائی نالین عباس غازی عباس کے نقش قدم پر اس انداز سے چل رہے ہیں کہ جگہ جگہ مولا کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں. جس طرح سے غازی عباس کی ساری زندگی ایسی رہی کہ مولا حسین کی خدمت کرتے رہے. آپ سب غازی، اور جو یہاں پر لنگر نیاز تقسیم ہوگا یہ بھی غازی عباس کا صدقہ ہے. جس نے غازی عباس کے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، ان 4 مصروں پر میرا ساتھ دینا. یہ دونوں ہاتھ ہمارے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ. جب ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے دل سے دعا نکلتی ہے، خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو غازی عباس کے روضے کی زیارت کرا، اور غازی عباس سے اجازت لے کر یہ مولا حسین کی زیارت کریں. ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے، ہاں 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 یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئے. ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے. آپ نے 2 مصرے پہ میرا دل جیت لیا، تیسرے اور چوتھے مصرے پہ بولنا میرے حصے کا بونس ہے. ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز، عباس نے فرات کو حاجی بنایا. جزاک اللہ. ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. مولانا اشرف نقوی صاحب کا کلام ہے. ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، نماز پڑھے کہ بھی تجھ کو خوشی نہیں. جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، غذا حلال کی اس کو ملی نہیں. ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. جو حق کا راستہ ہے، جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، غذا حلال کی اس کو ملی نہیں ہوگی. ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. حسین سے بھی محبت، یزید سے بھی ہو پیار. جاگرے اگلے مصرے پر. حسین سے بھی محبت، یزید سے بھی ہو پیار. حسین سے بھی محبت، یزید
سے بھی ہو پیار حضور ہم سے تو یہ دو رخی نہیں اب یہ جب شکریہ بھٹی صاحب بہت شکریہ اب دیکھیے یہ خاص طور پر اب بابا زرغام شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں اس شعر کا جتنا بھی ثواب ہے بابا زرغام شاہ صاحب کی کو ان کی صحت و سلامتی کے لیے مولا وقف کر دے اور ان کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی بھر نوکری کی اس کا صلہ پھل کی صورت میں نالین عباس صاحب کی صورت میں نجف کی صورت میں عطا کیا سب مولا کا ذکر کرتے ہیں تو اب سنیے حسین والا بنا کر مرے جو بچوں کو جاگیے گا حسین والا بنا کر مرے جو بچوں کو تو پھر بطول سے شرمندگی نہیں دل میں بسی اس شعر کی صورت میں ایک پیغام ہے نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس تو بھائی بھائی میں ناراضگی نہیں جو دل میں بسی نہیں ہوگی لالی کی جو دل میں بسی اب سب ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ غم حسین میں بہتے ہوئے آنسو جنت کی ضمانت ہے نا معصومین کو ہاتھ اٹھاؤ سارے مل کر ماشاءاللہ جو آنسو بہائے گا غم حسین میں اس کو جنت ملتی ہے لیکن عاشق حسین کی بات دیکھیے کیا ہے تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین سنیے گا سارا کلام ایک طرف یہ شعر ایک طرف تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین یہ چشم غم ہے کبھی مطلبی نہیں ہوگی کی جو دل میں بسی نہیں نہ میرا کوئی کمال نہ شاعر اہل بیت شرر نقوی صاحب کا کوئی کمال کمال کیا ہے اگر حسین نہ دے بھیک اے شرر نقوی اگر حسین نہ دے بھیک شرر نقوی کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں ہوگی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलिए जी, बाबा जी की खिलता हुआ चेहरा, जो आंखें चमक रही हैं, जो आंखों से दुआएं दे रहे हैं बाबा जी, भट्टी साहब, इतर शाह साहब, नालन भाई, अली हमजा भाई, अब देखिएगा, आपकी नजर कर रहा हूं, बिलाल काज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है कि देखिए, हमें वक्ती तौर पे तो अंधेरा नजर आता है, वक्ती तौर पे अंधेरा नजर आता है अगर वहां लाइट ना जले, लेकिन मोमिन के लिए हर वो जगह रोशन है जहां जहां मौला के कदम है। ये ईमान है ना सबका? हाथ उठाइए मिलकर, तो सुनिए फिर मिलकर। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा, अल अब्बास साउंड वाले हैं ना, कमाल साउंड है भाई माशाल्लाह, बेहतरीन अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ने वाले के साथ साथ साउंड ऑपरेट हो रहा हो, बड़ी आसानी, बड़ा सहारा मिलता है जब माइक अच्छा हो। खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, 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 ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है, नक्श कदम है कि दिया रखा मौला, तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है। मक्तले असर में मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, मक्तले असर में तवज्जो से बचा रखा है, मक्तले असर में मरने तवज्जो है, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। किबला जब मिंबर होता है, मिंबर पर अलम जरूर होता है, चाहे वो इस तरह का मिंबर हो, चाहे वो बैठने वाला वो मिंबर हो, हर मिंबर पर अलम लाजिम है। अब सुनिए, मिंबर किससे मंसूब? रसूल से। अलम किससे मंसूब? अली से। मौला अली से चला ना, गाजी अब्बास तक आया, पर इमाम ज़मान तक रहेगा। अली के हाथ से चला अलम, अलम अली से मंसूब, मिंबर रसूल से मंसूब। मिंबर पर है अलम, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर अलम गाजी का, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है, हैदर को पैगंबर ने उठा रखा। जी जी जी, मेरा भाई बोले मैंने नारा मारा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब खड़े हो, खड़े हो, अब सब जवाब देंगे वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। जवाब देना भाई के नारे का। माशाल्लाह, हाथ उठा के सारे, याली माशाल्लाह, खुश हो, राजी हो, सलामत रहो। हाँ, गुप अंधेरों में भटकने से तमाम बातों की नजर कर रहा हूँ शेर। अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो बला, अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो बला, अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो बला, मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा, मिला रखा है, मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा
ہے، کمال ہو گیا، سارا کلام ایک طرف، یہ شعر ایک طرف ہے۔ بابا درگان شاہ جی آپ کے یہاں مجلس ہوئی ہے، 36 گھنٹے 38 گھنٹے بنا وقفہ یہ مجلس چل رہی ہے۔ اس مجلس کی وجہ کیا ہے؟ اس مجلس کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، آسمانوں کو حق بنتا ہے اللہ تو میری دعا قبول کرے، آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے مولا، آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے مولا، آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے مولا، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا۔ ہمارے بھائی کی طرف سے، کراچی کی طرف سے یہ نیاز ہے ہمارے بھائی، خدا ہاں چلو جی، کراچی کی طرف سے تو آگے پنجاب کی طرف سے بھی لے آؤ۔ شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ یہ مقطع پیش کر رہا ہوں، یہ اذانیں تو یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال۔ اذانیں کس مقام سے دی جاتی ہیں؟ کس مقام سے؟ مسجد سے۔ آتا کون ہے؟ نمازی۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال۔ مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ یہ پنجاب کی طرف سے آگے بڑھنا جگا رکھا ہے، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ تھوڑا جا انداز ہے، میں تو نہیں پڑھ سکتا، وہ ذاکرین بہترین انداز سے پڑھتے ہیں۔ اچھا قبلہ، بہترین انداز سے خدا کی قسم آپ نے سنا، اپنے محبتوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ 7 شعبان کس مقام پہ؟ جھگ قصر عباس جھگ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ نیلان عباس بھائی کے حکم کی تعمیل ہے، 7 اور 8 شعبان کی درمیانی شب انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں فضائل آپ نے بہترین انداز سے سنے، مصائب اس کے بعد میں تھوڑا سا پڑھوں گا مصائب۔ ایک کلام میں نے پڑھنا ہے جو بڑی وجدانی کیفیت کا ہے، میرا دل ہے، اور خدائی قسم اگر یہ ساؤنڈ اتنا اچھا نہ چل رہا ہوتا، کیونکہ ساؤنڈ کا بھی بڑا اس ماحول کو بنانے میں جو میں اب کلام پڑھنے لگا ہوں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ساتھ دیجیے گا میرا۔ یہ ساؤنڈ والے جو بھائی ہیں العباس تلگنگ والے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے پہلے صلوات پڑھے محمد والے۔ میں چاہتا ہوں ہر سال آپ مجھے بڑی یادگار لے کر یہاں سے بھیجتے ہیں، ایک اور یادگار پھر اس سال یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں، ایک ایسا ماحول کہ جو ہمیں اگلے سال کی مجلس تک یاد رہے، ورنہ کم سے کم 7 شعبان تک تو یاد رہے۔ اگلے سال اس مجلس کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پھر مجھے پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے، ہاتھ کے اندر ہماری یہ انگلی ہے، یہ ہے شہادت کی انگلی۔ اب آپ نے اس شہادت کی انگلی کو واضح کرنا ہے، جس کو اٹھا کر ہم گواہی دیتے ہیں کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں تو یعنی آپ کی یہ شہادت کی انگلی یہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا جی ہاتھ اٹھا کر پڑھو، یقین کرو وہ بھی رسول کی سنت ہے علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا، لیکن یہ عاشق رسول جب شہادت کی انگلی اٹھا کر گواہی دیتا ہے، شہادت کا مطلب گواہی بھی ہوتا ہے، اور شہادت وہ بھی ہوتی ہے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ علی کے عشق کی شہادت یعنی گواہی دینے پر اگر شہادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جنگ والوں نے بھی بڑی قربانیاں دیکھی ہیں، ملک پاکستان نے بڑی قربانیاں دیکھی ہیں، تمام شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے جو علی کے نام پر اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے خاص طور پر اصالِ ثواب کے لیے کلام پڑھا ہوں، لیکن شہادت کی انگلی سب نے بلند کرنی ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، آواز نکالنی ہے۔
वजदानी कैफियत में चले जाओ तो मुझे भी दुआ देना, मेरे माँ बाप को भी, मेरे बच्चों को भी, सबको दुआएं देनी है आपने, और आपसे दुआएं लेके जाऊंगा। अपनी शहादत की उंगली उठाइए, सारे नजर आए। ये जो वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, वीडियो कैप्चर करें, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया में दिखाना कि बाबा ज़रग़ाम शाह साहब की सजाई हुई फर्श अज़ा, बिछाई हुई फर्श अज़ा में जो 36-38 घंटे से बिछी हुई है, यहाँ इश्क़ अली की गवाही कैसे दी जा रही है। एक भी हाथ नीचे ना हो, शहादत की उंगली बुलंद हो, मेरे साथ ऊंची आवाज से बोलना, आवाज निकाल कर, थोड़ा बेस बढ़ाना, हाथ नीचे ना रहे, हाथ ऊपर रहे, हाथ नजर आने चाहिए। माहौल है, मैं पढ़ रहा हूं, आपने माहौल बनाना है। मन को जो हैदर को जो, मन को जो हैदर को जो, मन को जो हैदर को जो, फौतह खैबर रूह पैगंबर मौली कौसर। जब भी नाम हैदर आए ऊंची आवाज से हैदर कहना है, शहादत की उंगली उठा के, फौतह खैबर रूह पैगंबर मौली कौसर। हाय क़िबला आलम काबा व ज़मज़म मुहरम महरम, हैदर नेमल मेरे खुम्मे गदीरी शेर दलीरी, हैदर इसमें तो तकबीर क़ुव्वत शमशीर आया तत्हीर, हैदर। अब अपना भी और सारे मोमिनीन का ये शहादत की उंगली उठा और हिसार करके चीख कर ऊंची आवाज से बोलना, नजफ तक आवाज जाए। या अली मौला, 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 या अली मौला। दम दम अली, ज़मज़म अली, हर दम अली, दम दम अली, ज़मज़म अली, हर दम अली। हैदर हैदर हैदर, ऊंची आवाज से, अभी भी जो चंद हाथ नीचे हैं जरा हाथ उठाकर ऊंची आवाज से बोलना, हाथ उठाओ शहादत की उंगली लहराकर। हैदर हैदर हैदर, हैदर 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 हैदर, दार हैदर 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 हैदर। ओ अफकार तेरे सुबहानी, अफकार तेरे सुबहानी, अक़वाल तेरे कुरआनी, अक़वाल तेरे सुबहानी, अफकार तेरे सुबहानी, अक़वाल तेरे कुरआनी। अल्लाह का तू चेहरा है, अंदाज तेरे रहमानी, तौहीद से कैसा रिश्ता ये बात अगर ना मानी। अली दस्ते खुदा है, अली दस्ते खुदा है, अली मुश्किल कुशा है, नबी का जानशी है, अली हक आशना है। दम दम अली, ज़मज़म अली, हर दम अली, अली 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 अली, हैदर हैदर हैदर, अपनी आंखें बंद करके शाह नजफ के रोजे पर अपने आप को पहुंचाकर शहादत की उंगली उठाकर अपने आबा अजदाद का, अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए शहादत की उंगली उठाकर हिसार करके बोलना, या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला। हैदर 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 हैदर, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है, हाथ उठाओ शहादत की उंगली उठाकर गवाही दो। वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, कुरान में मिदहत तेरी, कुरान में मिदहत तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी, मशहूर खजाना तेरा, मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी। अली दस्ते खुदा है, अली शाहे विलायत, अली जाने रिसालत, अली जाने रिसालत, अली जाने रिसालत, तू ही बहरे सखावत,
تو ہی شاہ ولایت، ہاتھ اٹھا کے تو ہی شاہ ولایت، شجر دریا سے دارے تیری عطا، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی 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 حیدر 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 حیدر۔ مزاراتی صاحب کے کلام کے اندر مرزا حسن مشتبہ صاحب کا سجایا ہوا یہ پورشن پیش کر رہا ہوں۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر سارے مل کر وجد کی کیفیت میں آ کر علی کے عشق کی گواہی دینا۔ جو علی کے عشق میں بولنا چاہتا ہے بس ہاتھ اب وہ اٹھائے جو ان سارے مصروں پر اتفاق رکھتا ہے عقائد کے معاملے میں۔ ہاتھ اٹھانا، شہادت کی انگلی اٹھانا، شہادت کی انگلی اٹھانا سارے عزیزدار مل کر۔ علی سلطان عالم، حیدر لفظ آئے ہر مصرے پر جس مصرے پر تمہیں اختلاف ہو تو ہاتھ نیچے رکھ دینا۔ اگر اختلاف نہیں عقیدہ ہے تو شہادت کی انگلی نظر آنی چاہیے سارے مل کر۔ علی سلطان عالم، علی سلطان عالم، علی سردار آدم، علی سردار آدم، علی نور الہی، علی محبوب خاتم، علی شاہ ولایت، علی جان رسالت، علی مہر امامت، علی بہر سخاوت، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی مرشد، علی ہادی، علی قائد، علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عادل، علی جنات، علی طوبہ، علی داتا، علی مرجع، علی اشرف، علی مولا، امام مشرق و مغرب، شریف یثرب بطحہ، امین وحی پیغمبر، امام مسجد اقصی، امام مسجد اقصی، امام مسجد اقصی، علیم و عالم اسرار سبحان الذی اسرا، علی والی، علی علی مولا، علی اعلی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، دم دم علی زمزم علی ہر دم علی، حیدر، دونوں ہاتھ جا کے حیدر حیدر۔ سلامتی ہو، مولا کوئی غم نہ دے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ سے راضی رہے مولا۔ جس مولا کا ذکر کیا اس کی پوتی کے مصائب سننا۔ تھوڑی دیر بیٹھنا، بیٹھیے گا، چند مصرے ہیں، جناب سیدہ آپ سے راضی رہیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں فضائل میں آپ سب کھڑے ہوئے، آپ نے نعرے لگائے، اب تھوڑی دیر ذرا بیٹھیں، اب بیٹھ کر وہ قرصہ پیش کرنا ہے۔ منبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی مرادیں اس نوحے پر پوری ہوتی دیکھی ہیں۔ بعض ارغان شاہ صاحب کی ذاکری کے ساتھ ساتھ روحانی ریاضتیں بہت ہیں کہ بڑا اگر میں غلط بولوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا۔ یہ نوحہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے پڑھ لیا، میں نہ پڑھتا کوئی اور بھی پڑھتا تب بھی یہ نوحے کی منزلت ویسی ہی رہتی ہے۔ مجھ سے پہلے محسن دشتی صاحب ایران کے بہترین نوحہ خوان ہیں، فارسی زبان میں انہوں نے اس کلام کو پڑھا تھا۔ علی موشی صاحب نے مجھے تنزانیہ میں یہ کلام دیا، مجھے فارسی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بین ایسے تھے کہ زار و قطار رو رہا تھا۔ مجھے بہت سارے لفظوں کے معنی نہیں پتہ تھے، الفاظ کے معنی نہیں پتہ تھے، لیکن میں زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے نیت کی مظہر عبدی صاحب سے اردو کلام لکھواؤں گا، اور ابتدا میں نے استفادہ کیا ہے حاجی محمود کریمی صاحب سے، جو ایران کے بڑے نوحہ خوان ہیں، آج کل بیمار ہیں، خدا ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ یہ کلام
مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ آپ کی اس کلام کی بڑی قبولیت ہے. میں نے پھر اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے سوچنا شروع کیا. تو میں بی بی کے روضے پر جب پچھلے سال گیا تھا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی زری پکڑ کر کہا تھا، بی بی دنیا کی ہر خوشی آپ نے مجھے دی، ہر نعمت آپ نے مجھے دی، اپنا صدقہ مجھے بیٹی جیسی نعمت بھی اپنے بابا سے دلوا دی، آپ کے بابا نے اللہ سے ہمیں دلوا دی، اللہ نے آپ کے صدقے میں، آپ کے بابا کے صدقے میں میری جھولی بھر دی. بی بی کچھ نہیں چاہیے، سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ وقت امام کا ظہور ہو جائے. بی بی جیسا غم آپ چاہتی ہیں ویسا منانے کی توفیق دے، آپ کے روزے کھل جائیں، پھر ہم اسی طرح آئیں جس طرح پہلے آیا کرتے تھے. پھر کہا بی بی آپ کے اس ادنا سے ذاکر کو ذاکر بی بی سکینہ کہہ کر بلایا جاتا ہے. جہاں سید فرحان علی وارث پکارا جاتا ہے وہاں سیدہ ذاکر بی بی سکینہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے. اس لیے بی بی کہ آپ کے عزادار چاہتے ہیں کہ میں آپ کا کلام پڑھوں، لیکن بی بی کلام وہ عطا کریں جو آپ چاہتی ہیں کہ میں پڑھوں. وہ مصائب جو آپ کے اوپر گزرے ہیں وہ میرے لب و لہجے سے ادا ہو جائیں. یہ دعا کر کے میں آ گیا تھا. سبب بنتا رہا یہ کلام جب ریلیز ہوا، اور بہت ساری روحانی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، کسی کے بیٹا 4 سال سے رابطے میں نہیں تھا، نوحہ سنا جا رہا تھا، یہ زاروں قطار گریہ ہوا. ظاہر ہے ہر نوحے پر گریہ ہوتا ہے، جب مصائب میں ہر بندہ دعا کرتا ہے. اس نوحے پر بھی انہوں نے دعا کی تو وہ کہتے ہیں کہ 4 سال سے جو بچہ میرا رابطے میں نہیں تھا وہ رابطے میں آ گیا. کئی لوگوں کی دعائیں قبول. اس کا طریقہ صرف یہ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے، جو میں ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، کہ جب بھی یہ نوحہ سننے سے پہلے آپ جو بھی دعا کرنی ہے کر لیں، پھر اندھیرے میں اس کے نوحے کو سنا کریں. اب یہاں تو اندھیرا نہیں ہو سکتا فی الحال، اپنے گھر میں جب بھی، خدا کی قسم میں نے خود جب یہ بات سنی تھی تو فیصل آباد میں نوحہ پڑھ رہا تھا. ہمارے دوست سجاد محمود صاحب کی والدہ ایسی تھی کہ بس کوئی جواب نہیں تھا کہ اللہ سے بس دعا کرو کہ اللہ بس آسانیاں پیدا کرے. میں نے نوحہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا مانگی، اور مولا حسین کے منبر کی قسم مجلس کے بعد پتہ چلا کہ ماں کو ہوش بھی آ گیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی، اچھا اس میں حیرت کرنے کی بات نہیں ہے، یہ بی بی کا غم ہی اتنا بڑا ہے. بی بی کے وسیلے سے اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی بھی دعائیں قبول ہو، جو دعائیں مانگنی ہو. چند سیکنڈ کا وقفہ دے رہا ہوں، فرش رضا کو چومو، دعا مانگو، میں پھر اس کے بعد کلام شروع کروں. بس شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ بی بی آپ سے راضی ہو جاتی ہیں جب آنسو نکلتے ہیں. اگر رو نہ بھی سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو. مولا نے تو اتنی اجازت بھی دی ہے کہ اگر تمہیں ہمارے گھرانے پر رونا نہ آ رہا ہو، تمہیں ہمارے علی اکبر پر رونا نہ آئے، تو وہی مصائب اپنے جوان پر رکھ کر سوچ لینا. تم اپنے جوان کو رو گے، ثواب تمہیں ہمارے علی اکبر پہ رونے کا ملے گا. جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، جن کی بیٹیاں ہیں سایہ سلامت رکھے. مولا نے مجھے بھی 2 بیٹیاں عطا کی، بالی سکینہ پہلے، اس کے بعد پھر عالی سکینہ عطا کی. دونوں بی بی سکینہ کا صدقہ ہے، مولا ان کے بھی نصیب اچھے کرے. آپ کی بیٹیوں کے نصیب پہلے اچھے ہوں، اس کے صدقے میں میری بچیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں. بس جو بیٹیوں والے ہو، خاص طور پر جن کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدا ان کو بیٹی بھی دے اور بیٹا بھی دے. خاص طور پر اولاد والوں، اگر رونا نہ رہو، ظاہر ہے انسان بہت دیر سے بیٹھا ہوتا ہے، 10 خیالات ہوتے ہیں، کاروبار کی، نوکری کی پریشانی، تھوڑی دیر کے لیے پریشانیاں بھول جانا. اگر پھر بھی ذہن نہ لگ رہا ہو، یہ پریشان ہو کہ میری بچے گھر میں اکیلے ہیں، میرے بچوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، روزگار کی کمی ہے، صرف اپنی بچی کی صرف یہ مصیبت کہ میری بچی بھوکی ہے، اس پر بھی رو لو گے تو سکینہ پر رونے کا ہی ثواب ملے گا. نیت حسین کی بچی پر رونے کی کر لو. بس میری سکینہ شہزادی بابا سے رخصت ہوئی ہیں عصر عاشور، جب میری شہزادی کا آخری وقت تھا، میرے شہزادی کے بابا کا آخری وقت تھا، مولا حسین کا آخری وقت تھا، جب سکینہ بی بی حسین سے بچھڑی ہے. اور آخری بچھڑنے کے بعد جب دوبارہ ملی ہیں تو اب سکینہ کا آخری وقت ہے. سر حسین گود میں ہے، گود میں لے کر بی بی کہتی ہیں بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا. اپنے ہاتھوں کو آزاد کرنا ماتم کے لیے، اپنی آوازوں کو آزاد کرنا. میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا،
پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا، بابا بابا بابا۔ اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، ماتم۔ اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی، گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شبر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان، کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و علم، شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ۔ ہائے ہائے، وہ غریب بیٹی باپ سے لپٹ کر کہتی ہے، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، بابا بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا۔ اب کیا کہتی ہے بی بی؟ بابا جان شمری نے جب، بابا جان شمری نے جب مارے تماچے منہ پہ، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تھے، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، ہائے ہائے، بی بی کہتی ہے ماتم کرنا، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ کتنے عزیزدار ہو جو اس وقت منہ پر تماچوں کا ماتم کر رہے ہو؟ اکثر حلقے میں جب ماتم ہوتا ہے بی بی کے روزے پر بھی، تو ماتمیوں کا یہ انداز ہوتا ہے، جب قمیض اتارتے ہیں تو اکثر لاکٹ، گھڑی، ہتھ کڑی، انگوٹھیاں سب اتار دیتے ہیں، بی بی کے منہ پر تماچوں کا ماتم کرتے، مولا ان کا پرسہ قبول فرمائے۔ لیکن ہائے شہزادی، تیرے ہی غم میں جو ماتم کرتے ہیں تجھ پر کیا گزری؟ جب مولا حسین نے کہا کہ سکینہ، مولا حسین کے سر سے آواز آئی، سکینہ تیرے رخسار پر یہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ تو بی بی نے کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا بیٹی، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تو تڑپ کر بی بی کہتی ہے، بابا جان دیکھے نہ کیا، بابا جان دیکھے نہ کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ، میرے رخسار، میری طرف دیکھنا، بی بی کہتی ہے میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی، ہائے ظالم تماچے مارتا رہا، انگوٹھی کے نشان سیدہ کے رخسار پر، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے
اب نہیں پہچانوگے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ خدا کی قسم دنیا کا رواج ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ یہاں جھنگ میں بھی یہی رواج ہے نا، کسی کا باپ مر جائے شہید ہو جائے تو بیٹوں کے خاص طور پہ بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا جاتا ہے؟ تیرے بابا زندہ نہیں، ہم تیرے سر پر سلامت ہیں، ہائے حسین کی بیٹی تیرا اپنا مقدر ہے، تو یتیم ہوئی تو ہاتھ آئے ضرور، سر پر رکھنے کے لیے نہیں، کبھی بالوں سے نوچا گیا، کبھی منہ پر تماچے مارے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کسی بیٹی کو باپ کا غم نہ دے۔ عزادارو پھر بتاؤ پوری دنیا میں یہ رواج ہے نہیں؟ پوری دنیا کو چھوڑو، جنگ والو اس علاقے میں بھی یہی رواج ہے نا کہ کسی یتیم کے سامنے کسی یتیم کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہوگا کہ میرا باپ نہیں ہے۔ جو بھی یتیم ہو کسی اس کے سامنے یہ مت کہو کہ یہ یتیم ہو گیا، یہ نہ کہو یہ یتیم ہو گیا، اس کو کہو ہاں یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے۔ یہی رواج۔ اب بی بی کیا کہتی ہیں؟ سناؤ بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ گئے۔ اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ گئے۔ بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا سیری ہے پدر۔ لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ جو برداشت نہ کر سکو میری طرف سے معذرت قبول فرمانا، لیکن اگر حق بنے تو جناب سیدہ کو ان مصروں کا حق ادا کرنا۔ شہزادی نے جب بابا کے منہ کے قریب اپنے منہ کو لے کر آئی بی بی، سر حسین نے دیکھا سکینہ کی گردن پر نشان ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا تیری گردن پہ نیل کے نشان کیسے؟ میری طرف دیکھ کر شعر سننا، ماتم کرنے میں شرمانا نہیں، نہ جانے اب کون سا لمحہ قبولیت کا ہو۔ اپنے غم میں بھی برداشت کر سکو تو سننا۔ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بنا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی تب گھٹتا تھا ہر کام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی۔ میری طرف دیکھنا، بی بی کہتی ہے غش میں کھات، خدا تمہارے ماتم کو قبول فرمائے، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی۔